بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، ملک میں ایک بہت بڑا ایونٹ ہونے جا رہا ہے، الیکشن۔ یہ کہا جاتا ہے کہ پیس ٹائم میں یہ کسی بھی علاقے میں سب سے بڑی ایکٹیویٹی جو ہوتی ہے وہ انتخابات ہوتی ہے۔ خیبر پختونخوا کے ساتھ جن ڈسٹرکٹس کا انضمام ہوا ہے، پرانے جس کو قبائلی علاقہ جات کہتے ہیں، وہاں پہ تقریباً 16 نشستوں پہ صوبائی اسمبلی کے لیے انتخابات اسی مہینے کے 20 تاریخ یعنی چند ہفتوں بعد منعقد ہونے ہیں۔ لیکن عجیب صورتحال ہے کہ نہ میڈیا پہ خبر آ رہی ہے، نہ کوئی کیمپین لگ رہی ہے، نہ کوئی یہ کہ جلسے جلوس ہو رہے ہیں مرکزی قائدین، کیونکہ 16 نشستیں کافی بڑی تعداد ہوتی ہے۔ کسی بھی ایک ہی جو نشست ہوتی ہے اس کے لیے بڑے بڑے جو مرکزی قائدین ہوتے ہیں وہ جا کے کیمپین کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ قبائلی علاقوں میں حالات ٹوٹل ڈیفرنٹ نظر آ رہے ہیں۔ حالانکہ یہ قبائلی علاقوں کی تاریخ میں پہلی دفعہ صوبائی اسمبلی کے لیے اس میں انتخابات ہو رہے ہیں، تو چاہیے تو یہ تھا کہ یہاں پہ جوش و خروش بھی زیادہ ہوتا، کیمپین بھی بڑی دبنگ انداز سے چلتی، لیکن کیا ہوا، جو ہی ایک تو الیکشن ڈیلے ہو گئے، دوسرا یہ ہے کہ یہ کہا گیا کہ جی جو نئی ترمیم آ رہی ہے اس کے مطابق یہاں پہ نشستوں کی تعدادیں بڑھائی جائے گی، وہ سب نہ ہوا۔ ابھی 20 جولائی کو جو الیکشن ہونے ہیں تو اس کے ساتھ ہی سیکیورٹی کا ایک مسئلہ پیدا ہوا، باجوڑ سے لے کر ساؤتھ وزیرستان تک۔ یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ جگہ جگہ لوگوں کو پیسوں کے لیے میسیجز بھی آ رہے ہیں کہ گروپس کی طرف، پرانے گروپس ہیں ان کی طرف سے، حالانکہ یہاں پہ حکومت نے مکمل طور پر جو ملیٹنسی ہے ان کا صفایا کر دیا تھا، لیکن ابھی وہ دوبارہ ہو رہا ہے۔ دو اضلاع جو ہے اسپیشلی نارتھ وزیرستان اور ساؤتھ وزیرستان، وہاں پہ تو مکمل سیکیورٹی کے خراب حالات کی وجہ سے دفعہ 144 جو ہے، مطلب ہے کہ 2 بندوں سے زیادہ وہاں پہ اکٹھا ہونے پہ پابندی ہے، اور جن امیدواروں نے اسپیشلی عوامی نیشنل پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے کچھ امیدواروں نے کوشش کی کیمپین کرنے کی، تو ان کے خلاف مقدمات درج کر کے ان کو اریسٹ بھی کیا گیا تھا۔ الیکشن کمیشن کے انٹرونشن پہ بعد میں ان کو رہا کیا گیا ہے۔ ابھی ایسی صورتحال میں کہ ایسی الیکشن ہو کہ جہاں پہ جلسے بھی نہ ہو، جہاں پہ جلوس بھی نہ ہو، کیمپین بھی نہ ہو، کارنرز میٹنگ بھی نہ ہو، تو اس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ نمبر 1۔ نمبر 2، ایک بیانیہ سامنے آ رہا ہے کہ شاید جتنے بھی باقی کینڈیڈیٹس ہیں ان کے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، اور سر پاکستان تحریک انصاف جو ہے ان کے لیے میدان کھلا چھوڑ دیا گیا، اور کچھ مذہبی جماعتوں کے جو امیدوار ہیں وہ جمعے کے دن یا فوتگی کے وقت جو ہے وہ اپنا کیمپین باقاعدگی سے وہ چلاتے ہیں۔ تو ابھی ایسی صورتحال میں اگر میں سمجھتا ہوں اگر ضروری نہیں تھا، مطلب ہے کہ ابھی تک نہیں ہے، ضروری تو ڈیفینیٹلی ہے، لیکن اگر حالات ٹھیک نہیں ہیں کہ باجوڑ میں میں نے یہ سنا ہے کہ وہاں پہ اور دوسرے علاقوں میں تو ایون عام لوگوں کو بھی، جن سے کسی سے 10,000 سے لے کر 10 لاکھ اور 1 کروڑ تک جو ہے پیسے مانگے جا رہے ہیں، اور یہ مطلب میس لیول پہ ہو رہا ہے۔ اسی طرح اگر وزیرستان جو 2 بڑے اضلاع ہیں قبائلی، وہاں پہ حالات خراب ہے، تو میں اس کی لاجک نہیں سمجھتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ ہم کنٹروورشل یعنی متنازع الیکشن کروائیں، اور وہ بھی اس علاقے کی تاریخ میں پہلا صوبائی الیکشن ہے، تو اس کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں؟ نمبر 1۔ نمبر 2، دوسرا جو متنازع فیصلہ جسے میری نظر میں متنازع، اگرچہ باقی لوگ ان کو سپورٹ کرتے ہیں، فوج کی نگرانی میں الیکشن کروائے جا رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بار پھر کوشش کی جا رہی ہے کہ فوج کو ان علاقوں میں بدنام کیا جائے۔ دی ریزن از کہ فوج کی ابھی وہی صورتحال نہیں ہے، اسپیشلی خڑ کمر کا جو واقعہ ہوا تھا شمالی وزیرستان میں، جس میں کئی لوگ جو تھے وہ سیکیورٹی فورسز کی فائرنگ سے شہید ہوئے تھے، اور سیکیورٹی فورس کے چیک پوسٹ پہ لوگوں نے آ کے نعرے شعرے لگائے تھے۔ ان کے بعد جو ہے فوج کے حوالے سے اسپیشلی ان علاقوں میں لوگوں کے کچھ جذبات جو ہے وہ ٹھیک نہیں بھی ہو سکتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں اللہ نہ کرے کہ اگر کوئی اور واقعہ ہو جاتا ہے تو اس کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں؟ ابھی اسی صورتحال میں 16 نشستوں کے لیے انتخابات ہو رہے ہیں، نہ میڈیا کیمپین ہے، نہ وہاں پہ جلسے جلوس ہو رہے ہیں، لوگ جو ہے لوگوں کو تھریٹس مل رہے ہیں، حکومت کی طرف سے کہا کہ سب امیدواروں کو جو ہے خطرہ ہے۔ الیکشن کمیشن کو سلیکشن کمیشن کہا جا رہا ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن بھی نظر نہیں آ رہی ہے کہ ہمیں دفعہ 144 ایک جگہ پہ، وہاں پہ وائی یو آر ہولڈنگ دی الیکشن۔ نمبر 1، الیکشن کے کینڈیڈیٹس کو جو ہے نا قید کیا جا رہا ہے، ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے، دی الیکشن کمیشن از اے میئر اسپیکٹیٹر۔ تو ایسی صورتحال میں یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ سے سلیکشن کمیشن بن گئی ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ جو دوسرا بیانیہ ہے
کہ پی ٹی آئی کے لیے صرف گراؤنڈ ہموار ہے، دا ریسٹ آر بینگ ڈسکریج، یہ بھی ٹھیک نظر آ رہا ہے۔ اور یہ جو سیکیورٹی کی جو فضا اچانک خراب ہوئی ہے پورے علاقوں میں، تو کچھ لوگ ان کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ شاید یہ الیکشن کو رکوانے کے لیے۔ اور تیسری جو متنازع ڈیسیجن جو ہے نا، فوج کو ایک بار پھر ایسی ڈیوٹی دی جا رہی ہے جو کہ ان کو نہیں کرنی چاہیے میرے خیال میں۔ یہ سویلین کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز، خواہ وہ ایف سی ہے، خواہ وہ فرنٹیئر کور ہے یا فرنٹیئر کانسٹیبلری ہے یا پولیس ہے، ان کی نگرانی میں ہونی چاہیے۔ تو آج میں کہہ رہا تھا کہ لگ ایسا رہا ہے کہ یہ الیکشن نہیں ہے، واقعی سلیکشن کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ اس سے تو بہتر ہوتا اگر ایک مہینہ اور ڈیلے کرتے، جب سیکیورٹی کے حالات ٹھیک ہو جاتے تو پھر لوگوں کی وہاں بھی جوش و خروش کو بھی آپ نے لوگوں کو انگیج کرنا تھا، تو اس کے ساتھ وہ کیا جا سکتا تھا۔ اگر یہ بھی نہیں ہے، صرف 2 ضلعوں میں مسائل بہت زیادہ خراب ہے، تو وہاں پہ اگر ڈیلے کیا جاتا تو کیا ہوتا۔ لیکن اگر پھر بھی آپ نے کرنا ہے تو کم از کم اتنا نظر تو آ جائے۔ اس دن میں ایک ٹویٹ دیکھ رہا تھا، ہمارے پی ٹی آئی کے بڑے سرگرم رکن ہے پاکستان تحریک انصاف کے اور عمران خان کے بڑے چہیتے ہیں، اس کا تھا کہ ہمیں یہ الیکشن نہیں چاہیے کیونکہ یہ پاکستان تحریک انصاف کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حالانکہ اگر یہ 16 کی 16 سیٹیں بھی پاکستان تحریک انصاف ہار بھی گئی تو خیبر پختونخوا کی حکومت نے اس پہ کچھ اثر نہیں پڑا۔ اگر جیت بھی گئی تو پھر بھی کچھ ان کی ایبسولوٹ میجارٹی آلریڈی ہے، اینڈ دیٹ از مور دین 20-30 اس لحاظ سے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں ایسے الیکشن کروانا جس سے نہ صرف حکومت کی بدنامی ہو رہی ہو، سیکیورٹی داروں کی بدنامی ہو رہی ہو، اور وہ بھی لوگوں کے ہاتھ جو اپوزیشن کے جو پارٹیوں سے تعلق رکھنے کے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، تو مجھے ایسے الیکشن کی لاجک سمجھ نہیں آ رہی۔